یہ ہمیں بتائیں بیماری کیا ہے؟ جسم کے اندر پائے جانے والے مختلف کیمیکلز کا تناسب کسی خاص حد تک بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس کو بیماری کہتے ہیں۔ شفا کا معاملہ تو بعد میں آئے گا۔ کسی بھی چیز کا آپس میں اگر توازن ہے، اگر وہ معتدل ہے تو وہ کیا ہے؟ شفا میں اس کا تو اطلاق پھر کائنات کی ہر چیز پہ ہوگا نا، صرف انسان ہی کیا ہے۔ سائنس جتنا مرضی اس پہ تحقیق کر لے، غور و فکر کر لے، سائنٹسٹ جتنا مرضی توجہ کر لے، وہ یہ سوچنے میں بالکل اس نتیجے پر پہنچنے میں بالکل قاصر ہیں کہ یہ مادہ وجود میں آتا کیسے ہے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اسپرچول جینیٹکس بھی چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل، وہ بھی فیملی اورینٹڈ ہوتی ہے اور اسی کا آگے تسلسل ہوتا ہے کہ روحانی کیفیات ہی میٹریلائز کر کے دوائی بنائی جاتی ہے۔ اب وہ میڈیسن جو ہے اس کے اندر بھی روحانی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کو اس حد تک لے جائیں گے، اس کو اسپرچولیٹی کے ساتھ لنک کریں گے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا تحقیق کا موضوع بھی ہے۔ اس کا اظہار ہم عمل سے کر سکتے ہیں، ڈیمانسٹریشن سے کر سکتے ہیں۔ وہ ریمیڈی جو ہے جس کو ہم اسپرچول ریمیڈی کہتے ہیں، جس ریمیڈی سے میڈیسن مارز وجود میں آئی ہے، اور وہی ریمیڈی ایک اسپرچول پریکٹیشنر، اسپرچول ہیلر، اسپرچول اسکالر اگر وہ روحانی قوت رکھتا ہے تو وہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر واقعی یہ روحانی علاج ہے تو علاج کروانے کے بعد میں دوبارہ بیمار کیوں ہوا؟ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ میڈیسن کھا کے ٹھیک ہو گئے ہیں دوبارہ نہیں بیمار ہوں گے، دوبارہ بیماری آ سکتی ہے، دوبارہ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تجربے میں تو بہت سے ناول کیسز بھی آئے ہوں گے، کوئی غیر معمولی کیسز بھی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان کیسز کو آپ کمپائل کریں، کوئی اس کے اوپر ریسرچ کروائیں؟ کھلی دعوت دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ جس طرح میڈیسن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، وہ تو وسیلہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اگر وہ توجہ کرے، غور و فکر کرے، اپنی روحانی قوت کو اگر وہ انہانس کر لے تو وہ مؤثر ہوتا ہے جسم کی ہر بیماری پر۔ السلام علیکم ناظرین، علم الکتاب یوٹیوب چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ آپ کا وہ چینل ہے جس پر آپ کے مسائل اور ایسے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جن کا تعلق براہ راست آپ کی عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے بیل آئیکن کو کلک بھی کریں اور اپنے ویوز سے اور اپنے سوالات سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ آپ کے خیالات کو، آپ کی آراء کو اور آپ کے سوالات کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ ناظرین کرام، انسانی علم کا دائرہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا جو ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن ہے، کالج آف میڈیسن ہے، اس کا اکتوبر 2020 کا، حالیہ اکتوبر 2020 کا جو پرچہ ہے جرنل آف سائیکیٹری، اس میں ایک ریسرچ شائع ہوئی ہے جس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہیومن وزڈم کے جو ڈومینز ہیں جو ہماری زندگی کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، ان میں ایک نئے ڈومین کا اضافہ کرنا درکار ہے، اور وہ ہے اسپرچولیٹی، وہ ہے روحانیت۔ یعنی آپ کی بصیرت، آپ کا اخلاق، آپ کی کمپیٹنسی، آپ کی پروفیشنل سکلز، آپ کی ایموشنل آپ کا ایموشنل بیلنس، آپ کا سوشل انٹریکشن، آپ کا ایک ہیلدی سوشل بیہیویئر، یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کو بناتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ نامکمل رہتا ہے جب تک اس کے ساتھ ایک آخری فیکٹر شامل نہ ہو جائے جو روحانیت ہے۔ اور اس ریسرچ میں کمال کی بات یہ بھی آئی ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے جسم کے ساتھ اور آپ کی بیماریوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جو اسپرچولیٹی کا فیکٹر ہے، یہ آپ کی بیماریوں کے علاج میں بہت ممد و معاون ہوتا ہے، اور اگر اس فیکٹر کو زندگی سے مائنس کیا جائے تو وہاں پھر بیماریوں کے کیور ہونے کی اور ان کے شفا یاب ہونے کی شرح، اس کی رفتار اور اس کا جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا بیماریاں بھی کوئی روحانی اساس رکھتی ہیں؟ کیا بیماریوں کے علاج میں روحانیت وہی تاثیر رکھتی ہے جو میڈیسنز کی ہے، جو ہمارے ٹریڈیشنل میئرز، ویز اور میتھڈز کی ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس کو آج ہم نے آگے لے کے چلنے اور سمجھنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن رضا صاحب، جن کی زندگی کے 25-30 سال اسی میدان میں اور اسی دنیا میں گزرے ہیں، اور روحانیت میں وہ اسپرچول ہیلر ہیں، اسپرچول اسکالر ہیں، اور جدید نفسیاتی علوم اور جدید روحانی علوم پر بھی ان کی نظر ہے۔ جناب حسن رضا صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ شفا کا معاملہ تو بعد میں آئے گا، بیماری کیا ہے؟ کیا یہ صرف فزیکل عمل ہے، بایولوجیکل عمل ہے،
یا اس کی کوئی ایموشنل اور اسپرچول اور سائیکولوجیکل اساس فاؤنڈیشن بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ویورز، آپ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بے حد مشکور ہوں جناب محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کا. آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا بنیادی ایک سوال ہے، جس کا آغاز میں ایک ایسی بنیاد کہ روح اور جسم جو ہے یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اس جسم کے اندر اللہ کے کرم کی قوت کہہ لیں یا روح اگر نہ ہو تو یہ جسم جو ہے یہ حرکت سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، سوچنے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، غور و فکر سے قاصر ہے. اور اگر یہ جسم نہ ہو تو وہ جو امر ہے، جو طاقت ہے جس کو ہم وہ فنکشنل نہیں ہو سکتا، وہ فنکشنل نہیں ہو سکتا. اس کو ایک انسٹرومنٹ چاہیے، یہ اور یہ جسم اس روح کا انسٹرومنٹ ہے، یہ جسم اس کا انسٹرومنٹ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے نا، اس کا تعلق پیدائش سے ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں. بیماری کہتے کسے ہیں؟ ڈیزیز. اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ بلڈ یوریا ہے یا کولیسٹرول ہے، وہ کسی خاص مقدار تک اگر بڑھ جائے تو اس کو بیماری کہتے ہیں. یعنی جسم کا بیلنس جب لوز ہوتا ہے تو بیماری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جسم کے اندر پائے جانے والے مختلف کیمیکلز کا تناسب کسی خاص حد تک بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس کو بیماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہر کیمیکل کا جسم کے اندر ایک خاص حد تک ہونا بھی ضروری ہے اور کسی خاص مقدار تک بڑھ جانا نقصان مہلک ہے. ٹھیک ہے. تو شفا کا مطلب یہاں پر کیا ہوا کہ کسی بھی چیز کا آپس میں اگر توازن ہے، اگر وہ معتدل ہے تو وہ کیا ہے؟ شفا میں ہے. اب چونکہ ہر مادے کے پیچھے ایک روحانی محرک ہوتا ہے، سائنس جتنا مرضی اس پہ تحقیق کر لے، غور و فکر کر لے، سائنٹسٹ جتنا مرضی توجہ کر لے، وہ یہ سوچنے میں بالکل اس نتیجے پر پہنچنے میں بالکل قاصر ہیں کہ یہ مادہ وجود میں آتا کیسے ہے. کیونکہ جس چیز سے مادہ وجود میں آتا ہے وہ چیز جو ہے انویزیبل ہے اور ماورائی قوت ہے. وہ قوت کبھی کسی آنکھ میں سما نہیں سکتی. تو لہٰذا جو آپ نے بات کی کہ ایک سائنٹسٹ اس چیز کو ویژوالائز نہیں کر سکتا کہ یہ مادی وجود کیسے مارز وجود میں آیا ہے، تو اس کا تو اطلاق پھر کائنات کی ہر چیز پہ ہوگا نا، صرف انسان ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم توجہ کریں گے یہاں پر. ہمارا فوکس تو صرف انسانی جسم اور اس کے امراض تک ہے. بالکل. اسی طرح یہاں پر اگر سائنس کو دیکھا جائے تو سائنس میں بھی بے شمار طریقہ علاج موجود ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایلوپیتھک ہے، ٹھیک ہے، وہ اور اسی طرح دوسری طرح ہومیوپیتھک ہے. اچھا، اب طریقہ علاج کی طرف بھی ہم بعد میں بڑھتے ہیں. آپ نے بھی ایک بات کہی کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی کچھ کیفیات لے کے آتا ہے. بالکل. اچھا، اس کا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اسپرچول جینیٹکس بھی چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل. ایک تو بایولوجیکل جینیٹکس ہے نا، یعنی جب انسان اپنے پیرنٹس سے ٹریٹس کو انہیرٹ کرتا ہے، جو فزیکل بھی ہیں، بایولوجیکل بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں. بالکل. وہ چیزیں وہ آگے چلتی ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں تا وقت کہ وہ کوئی بہت غیر معمولی ایگزرشن سے گزر کے ان سے نکلنے کی کوشش نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اسپرچول جینیٹکس لے کے چلتا ہے کیا وہ بھی فیملی اورینٹڈ ہوتی ہے؟ بالکل، وہ بھی فیملی اورینٹڈ ہوتی ہے اور اسی کا آگے تسلسل ہوتا ہے. تو اسی میں ذرا وہ بیماریوں کا اثر بھی آگے بیماریوں کا اثر بھی آتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیماری جو ہوتی ہے ڈاکٹر جب دیکھتا ہے تو ڈاکٹر میڈیکل رپورٹس، بلڈ رپورٹس، ایکس رے، سی ٹی اسکین، اس کے بعد وہ ایک پرسکرپشن دیتا ہے میڈیسن کی. ٹھیک ہے. اب وہ میڈیسن جو ہے اس کے اندر بھی روحانی کیفیات ہوتی ہیں جو ایک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روحانی کیفیات ہی میٹریلائز کر کے دوائی بنائی جاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب انسان فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے کسی بھی کیمیکل کی طرف، کسی بھی، دیکھیں میڈیسن کا بھی ایک پروسیس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درجہ بدرجہ میڈیسن بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ہے. دیکھیں نا، الکلی کا اور اثر ہے، ایسڈ کا اور اثر ہے، سالٹ کا اور اثر ہے. جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو جو نئے سے نئے کیمیکلز بنتے ہیں ان کا اور اثر ہے، اثر تو ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ جیسے ہربل کا اور اثر ہے، آپ ان اثرات کو بھی ایک لحاظ سے اسپرچول فاؤنڈیشن اورینٹڈ اثر کہہ رہے ہیں. بالکل، یعنی اس کے پیچھے بھی ایک اسپرچولیٹی ہے. اسپرچولیٹی ہے. اچھا، اب جب ہم اس کو اس حد تک لے جائیں گے، اس کو اسپرچولیٹی کے ساتھ لنک کریں گے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا تحقیق کا موضوع بھی ہے. اور یہ حیران کن بات ہے جو ابھی میں نے ریفرنس دیا ہے، انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ یہ مسٹیریس ہے، لیکن یہ ہے مسٹیریس ہے. اس کا اظہار ہم عمل سے کر سکتے ہیں، ڈیمانسٹریشن سے کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے. مختلف امراض کو جب ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو جب وہی ریمیڈی جو وہ میڈیسن کے تھرو ڈاکٹر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح وہی طاقت، وہی انرجی، وہی قوت وداؤٹ میڈیسن جو ہے فوکس کے ذریعے وہ ریمیڈی جو ہے جس کو ہم اسپرچول ریمیڈی کہتے ہیں، جس ریمیڈی سے میڈیسن مارز وجود میں آئی ہے، اور وہی ریمیڈی ایک اسپرچول پریکٹیشنر، اسپرچول ہیلر، اسپرچول اسکالر اگر وہ روحانی قوت رکھتا ہے تو وہ مؤثر ہو سکتی ہے. لیکن اس پر ایک بہت بڑا سوال یہ بنتا ہے، جو میڈیکیشن ہے، جو دوائیاں ہیں، میڈیسنز ہیں، جب وہ لیب سے نکل آتی ہے ایک دفعہ میڈیسن، تو وہ میڈیسن ہمیشہ اسی طرح کا اثر دیتی ہے جس طرح اس نے پہلی دفعہ لیب میں دیا ہوتا ہے. بے شک. جو اسپرچولیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا جو طریقہ علاج ہوگا، کیا وہ بھی بار بار اسی طرح اثر دے گا؟ بالکل، بار بار، یعنی وہ اس کا ریپلیکا آتا رہے گا، بار بار آتا رہے گا. اور کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ میڈیسن کھا کے ٹھیک ہو گئے ہیں، دوبارہ نہیں بیمار ہوں گے. دوبارہ بیماری آ سکتی ہے، دوبارہ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح روحانی جو معالج ہے. ہاں، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اچھا، اس میں بڑی اہم آپ نے ایک مغالطے کو دور کر دیا. جی. کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر واقعی یہ روحانی علاج ہے تو علاج کروانے کے بعد میں دوبارہ بیمار کیوں ہوا؟ ہاں، دوبارہ اس کا مطلب یہ غلط فہمی ہے. نہیں، یہ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ جو ہے. یعنی اگر میڈیسن سے آپ لائف لانگ کوئی ضمانت نہیں لے رہے شفا کی، ذرا سی بے احتیاطی آپ کو دوبارہ لے جا سکتے بیماری کی طرف. تو یہی صورتحال اسپرچول ہیلنگ کی ہے کہ اگر آپ کو اسپرچول میتھڈ سے، میکانزم سے کوئی صحت ملی ہے تو اس وقت تک وہ مینٹین رہے گی جب تک آپ اس کے ضابطے پہ رہیں گے. جیسے آپ کا کوئی بے احتیاطی ہوگی. لیکن اس میں میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ماحولیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. موروثی جو جینیٹیکلی اپنے آباء و اجداد سے انسان لے کر آتا ہے، وہ جسم میں چل رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک خاص مخصوص عمر کے حصے میں رونما ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہیلنگ کا، ان کے علاج کا سیم میں یہ سمجھتا ہوں. میں نے بڑے تجربات اور مشاہدات، جو میرے ذاتی تجربات مشاہدات ہیں، ٹھیک ہے، اس پر مبنی میں گفتگو کر رہا ہوں. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے آف دی پروگرام بھی، کہ آپ نے بیسیوں سینکڑوں لوگوں کو دیکھا اور ان کو الحمدللہ شفا بھی ملی. اللہ کے تو آپ کی تجربے میں تو بہت سے ناول کیسز بھی آئے ہوں گے، کوئی غیر معمولی کیسز بھی آئے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان کیسز کو آپ کمپائل کریں، کوئی اس کو اوپر ریسرچ کروائیں؟ کوئی اس پہ بھی سوچا آپ نے؟ بالکل، بے شک. میں نے اپنے ویورز کے لیے بہت ساری ریالٹیز جو ہیں، ایک میڈیکل رپورٹس کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں. اور میں بڑا اس میں کھلی دعوت دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا. جس طرح میڈیسن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، وہ تو وسیلہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے. اسی طرح انسان کے اندر اگر وہ توجہ کرے، غور و فکر کرے، اپنی روحانی قوت کو اگر وہ انہانس کر لے، تو وہ مؤثر ہوتا ہے جسم کی ہر بیماری پر. حسن رضا صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کرام، ہم نے بہت ابتدائی باتیں کی ہیں کہ بیماریاں کیا ہیں، اور بیماری کو شفا میں بدلنے کے لیے جو ہمارے پاس اویلیبل ویز، مینز، میئرز اور ٹریٹمنٹس ہیں، ان سے بیانڈ کچھ اسپرچول ہمارے پاس راستہ بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بیماری کو شفا میں بدل سکتے ہیں، یا جو مروجہ طریقہ علاج ہے اس کو غلطیوں سے پاک کر کے مزید مؤثر بنا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بھی اس پہ بہت سے کوسچنز اور سوالات ہوں گے. اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ناظرین کرام، اس کی بڑی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اگر آپ اپنے روایت میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جتنے بڑے صوفیات تھے وہ معالج بھی تھے. یہ حیران کن بات ہے. وہ دکھ درد لوگوں کا بانٹنے والے لوگ تھے. لوگوں کے سماجی مسائل، لوگوں کے روحانی، نفسیاتی، جسمانی مسائل، صحت کے مسائل، ان سب مسائل میں وہ لوگوں کے لیے ایک طرح کی پناہ گاہ تھے. اس چیز کو ہم نے بہت آگے لے کے چلنا ہے. آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو، علم الکتاب چینل کو، اس کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ نہ ٹوٹے، ہمارے پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. اپنے سوالات
اپنے کمنٹس بھی ہمیں بھیجیں تاکہ ہمارا پروگرام آپ کے کمنٹس، آپ کے خیالات، آپ کے سوالات کے جوابات سے خالی نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔